ہم اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں. اپنی ناپاک حکومتیں بچانے کے لیے ہم کس سے بھی سودا کرنے جا رہے ہیں. اور اگر یہ گردش کرتی ہوئی خبریں سچ ہیں تو مجھے بتاؤ پھر باقی بچا کیا ہے, پھر باقی رہ کیا گیا ہے؟ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے حضور کے ختم نبوت کا, اور شاید حکمران بھول جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ جھولتے ہوئے, اور وہ اس ماحول کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے, انہیں یہ بھول گیا ہے یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے, عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. اس امت کی تاریخ بڑی تابناک ہے, بڑی روشن ہے اور بڑی دل آویز ہے, تو یہ شاید بھول جاتے ہیں. ہم حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کٹوا کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اللہ اکبر, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. ابھی تو کربلا کی کہانیاں ہمارے لبوں پر ہے. ان حالات کے اندر حکومت اگر یہ غلطی کرنے جا رہی ہے تو فی الفور اتنے لوگوں کا مطالبہ, میں آپ سب لوگوں کی تائید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے یہ مطالبہ کریں کہ یہ اقدام اگر کیا ہے تو وہ فوراً واپس کیا جائے, اور اگر یہ واپس نہیں کریں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اللہ کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے, اور یہ عوام جو ہے وہ اللہ کی سفر ہی ڈر کے میدان میں کھڑی ہوگی. وہ وقت دور نہیں ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو, پھر قلم بھی تمہارا ہے, پھر تختی بھی تمہاری ہے, پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, پھر جو تم چاہو گے وہ لکھا جائے گا. خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. اجمع لگا تھا ہجوم عاشقان, عقیدتوں کے چراغ جل رہے تھے, تو آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم, صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, جلسہ کاہے کا ہے, یہاں کیوں بیٹھے ہو. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ مصروفیت کا وقت ہے اور دن کے اوقات میں اتنا ہجوم کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہو, تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا حضور کا ذکر سننے آئے ہیں, بات ختم ہو جاتی. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ما اجلسکم, تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے, تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا. آپ جو مل گئے اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہیں. بظاہر تو جب اس طرح بات ہوتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو. تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی, لیکن حضور نے حلف طلب کیا تو نے جی حضور ہم حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں, کوئی اور مقصود بیٹھنے کا نہیں ہے. آقا کریم نے باقاعدہ ان سے قسم لی, ان سے حلف لیا اور انہوں نے حلف دیا. تو جب وہ حلف دے چکے تو ان کی آنکھوں میں استجاب تھا کہ بظاہر حلف تو ایسے موقعوں پر نہیں ہوتا, تو حضور نے ہم سے حلف لیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی میں نے تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا, تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. تم یہاں تھے, میں حجرے میں تھا, اتانی جبریل علیہ السلام, میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے, فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. انہوں نے کہا معبود آپ یہاں جلوہ گر ہیں, ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے, آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے. ویسے بھی جب بات ایک تسلسل کے ساتھ جا رہی ہو, نعرے کا ذوق اور یہ جذبوں کی کائنات, یہ دیوانگی کا ایک رنگ اور آہنگ ہے. لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مجگاں بھی بھار ہے, نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے. کبھی کبھی آنکھ چپکنا بھی طبیعتوں پہ گرا ہوتا ہے, تو میں آپ کی ساری توجہ آپ کی جانب جو ہے وہ اپنی جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں. ویسے عمومی طور پہ جب نعرہ لگتا ہے تو خطیب کا جوش بڑھ جاتا ہے, لیکن میرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں تھوڑا سا جو ہے وہ اکھڑ سا جاتا ہوں, اس لیے میں چاہوں گا کہ میری طرف آپ کی ساری توجہ مبذول ہو تاکہ تسلسل باقی رہے. اللہ آپ کو جزا دے, آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, اور باقی بھی
جتنوں کے سینوں میں نعرے مچل رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سلامت رہے، اور انشاءاللہ آگے میلاد کے جلوس ہوں گے تو آپ عقیدتوں کا اظہار جی بھر کے کیجئے گا۔ تو میرے پاس صرف 35 منٹ ہیں اور میں نے آگے بڑھنا ہے، تو میں آپ کی توجہ آپ اپنی جانب چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو 1500 برس بیت گئے ہیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے، اور آج کی مجلس اس کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں عطا کردہ انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے، تو یہ ایک دوپہر کی محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو، چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ مٹی کے ماتوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ لکڑی کے وسن اور پتھر کے اصنام، ان کے چرنوں میں اس کی پیشانی کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون۔ جو انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ ان کو خدا سمجھ بیٹھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو، مینڈکوں کو اپنا خدا مانا۔ درختوں کو، پیپل اور برگد کے اشجار کو اس نے اپنا خدا مانا۔ پتھروں کے تراشیدہ اصنام کو اپنا خدا مانا اور پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ فراہم پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، یہ تجھے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے سایہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیرے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے معبود نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو کہہ رہا ہے، پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پر سلام پیش کیا کرتا۔ درخت سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں، اور حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخی کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ۔ فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا، محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کریں،
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو فرمایا تب تو مان جائے گا۔ اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی۔ لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے، اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہلے تماشا بھی روی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے۔ اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون، اب اس کا فہم، اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد، دانش و بینش کو نور نصیب ہوا۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوجتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا، مٹی کے بنے ہوئے معدوم کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا۔ اب وہی بول رہا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کچھ آئے چا کے گرے وا میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہرے آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب یہ خلیفۃ الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لگتا۔ پیشانی فرشتوں کی بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے، اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے۔ اب یہ بولتا ہے پرے اے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرتے راہوں وہ کارواں ہے۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے۔ نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ گزر جا بن کے سیل تندرو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ ہاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس کو اب پتا چلا، آنکھیں کھلی، خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ گیا۔ اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے، آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان کسی بت کے آگے سجدہ دے دیتا، اور جنہیں ان کا در نہیں ملا وہ آج بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے علم و تہذیب اور دنیا کے اوپر جو ترقیاں ہیں ان کا علم نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ بالکل آپ کی ہمسائی کی انڈیا میں بسنے والا۔ دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، علم کا کتنا بڑا حوالہ ہے، لیکن بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تکدر پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو متبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں گلی میں
ایک جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے. وہ کوئی درس نظامی کا عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے احکام پڑھے ہوں. وہ 7 سال کا بچہ، دوسرے یا تیسرے سال کا طالب علم، اور وہ پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، پیشاب کے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. میں سوچ میں ڈوب گیا. اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ اس 7 سال کے بچے کو ان غیر مری چھینٹوں سے بھی گھن آ رہی ہے. تو اندر سے جواب آیا، وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا رکھا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا. اگر زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی. یہاں سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے. ویسے آج کل تو ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ پمال کر دیا ہے. یہ جو اس وقت نئے شاعر آئے، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے. لیکن ذرا شعر کا حسن دیکھیے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں. زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن زمانے کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ ہو. اگر یہ در نہ ہوتا تو رسوائیاں مقدر ہوتی، اور آج بھی انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ ذرا تصور تو کرے کہاں ہوتا. جو باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا ہے، اور معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچا لیا. ظلم آج بھی ہوتے ہیں، جبر آج بھی ہوتا ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے. لیکن کیسا بڑا جرم تھا، اور سینہ تان کے باپ اس پہ فخر و مباحات کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ ظالمانہ سماج اس پر بھی اسے داد دیتا. پھر ایک آواز گونجی، اللہ اکبر. کوہ صحرا میں دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچی. آپ کو علماء تو علماء ہیں، آپ کو بھی عربی متن کے ساتھ بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ آپ محبت کے تناظر کے اندر ہی سنتے ہیں. ذرا ظالمانہ سماج کے خلاف جو کلمہ جہاد ہے اس تناظر میں دیکھیں. جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی، باپ اس پہ فخر کرتا تھا. آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ بلند آواز اٹھتی ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ حضور کے پاس جب سیدہ زہرا پاک ملنے آتی ہیں، حضور مسند پہ بیٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. تکریم دیتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت کے لائق ہوتی ہیں، کس وقار کے. بلکہ فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرے، پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، جنت میں وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. تو ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، ایک ہو، تو میں اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا. ذرا اس کے پیچھے دیکھیے، اس کی 2 بیٹیاں نہیں ہوں گی، ایک ہوگی. تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، اور کہاں باپ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوں. میں نے گجرانوالا کپڑا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر کے اوپر بورا لاد کے جاتے ہوئے دیکھا. تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے، اب چھوڑتے نہیں کام. تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں بولا. اس نے ایسے اگل شہادت والی کھڑی کی، کہا حضرت میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ بڑھاپے کے اندر مزدوری کر رہے ہیں. پردیس میں جا کے لوگ پتھر کوٹتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ تو زندہ درگور کر رہے ہیں. ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا، میلاد والے رسول نے. اور میاں تم اس بحث میں لگے ہو میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ساری زندگی بھی باغ تو حق کے شکر کر دیا تھا. آج یہ وہ ایک زمانے میں مال روڈ پہ خواتین نے وہ کتبے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور پھر اب تو ایک لہر چل پڑی. تو ان زمانے میں ہم درد حال کے اندر ہم ایک ماہانہ نشست کرتے تھے. تو میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تم آج اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی ہو اور پردے کو بوجھ سمجھتی ہو. تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود گوارا نہیں. عورت تو گالی تھی،
کس لوگوں نے کہا کہ آج قبیلے جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پروان بھی چڑھاتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، مگر انسان نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عورت کو وہ مقام دیا اور بیٹی کو اس مرتبے پہ رکھا۔ یارو، عورت کو بدی کا سر چشمہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ عورت ہے، عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اتر دی، تم رکاوٹ بناتے ہو۔ یہاں عورت کو تو عزت ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، میلاد والے رسول نے دی ہے۔ خواتین کا تو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو درود کی لوریاں دیں اور اپنے گھروں کے اندر صرف میلاد کے مہینے میں نہیں، ہر روز میلاد کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری عزتیں جو زمانے کو ملی ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے نصیب۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ میں زنزبار بھی گیا تو وہاں وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے تو اس جزیرے میں باندھ دیے جاتے، پھر جہازوں میں بھر بھر کے وہاں منڈی لگتی تھی اور لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غلاموں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے آج بھی ان جگہوں کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے۔ یہ وہ جگہ بھی جہاں غلاموں کو یوں بیچا جاتا تھا۔ کبھی آپ منڈی مویشیاں میں گئے ہیں، عید کے موقع پہ تو قربانی کا جانور دینے کے لیے ضرور جاتے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جانوروں بھی کمر کے توڑ کے دینی جاتی ہے، اس کے وزن کا اندازہ کریں، اس کا منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے، دان دیکھ کے، اور اندازہ کریں کہ عمر کیا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ ایک فمد میں بوجھ ڈال کے چلایا جاتا، دیکھیے کہ اندازہ کرے کہ یہ کتنے زور والا ہے کہ اس کی بولی دی جاتی۔ دنیا کی منڈیوں میں ایک انسانیت تھی ان کا زمین ہو بکتے کے غلام برباد روشی ایک بہت بڑا کاروبار تھا، اور تو کتنا دردناک منظر تھا کہ باپ اور بیٹا یا دوست کی بھائی ایک اس چبوترے پہ کھڑا اور ایک اس چبوترے پہ کھڑا بولی کے لیے نائے گئے، اور لوگ بولیاں دے رہے ہیں، اور پھر خرید کے ایک علاقے کے آدمی نے دوسرے ملک کے آدمی نے خرید لیا، اور پھر وہ آخری ملاقات کرتے ہیں۔ ماں اور بیٹی کنیزیں بن کے بکنے پہ آئی ہیں اور وہ ان چبوتروں پہ کھڑی ہیں، تو ماں کو کوئی اور خرید لیتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید لیتا ہے، پھر مختلف علاقوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یار، اپنی مرضی سے جانچ پرکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے، اور ہر پہلو سے، ہر تناظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر بیٹی کو جب رخصت کیا جاتا ہے، اگلے دن وہاں جانا ہوتا ہے ولیمے پہ، اگلے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے ماں اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ساتھ والے محلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اس پھٹے پہ ماں بک رہی ہے اور اس پھٹے پہ بیٹی بک رہی ہے، اور پھر دو مختلف ملکوں کے آقا ان کو خرید کے لے جا رہے ہیں، دوبارہ شاید کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو جب وہ آپس میں جدا ہوتے ہوں گے تو کیا درد پھوٹتا ہوگا، اور ان آنسوؤں میں کتنی آگ ہوتی ہوگی۔ یہ دنیا کی منڈیوں میں سرے بازار ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، اور یہ روز انسانی درد کی کہانیاں رقم ہوتی تھی۔ یہ میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو اس پر اس کو کیا فائدہ ہوا علماء سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے اس صحنِ کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد، کفارہ قتل میں غلام آزاد، کفارہ زہار میں غلام آزاد، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا غلام اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو یہ آپ کی عادت اور آپ کا مزاج سمجھ میں آیا تو انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا عمر آپ بولے ہیں یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ آپ کو دکھلانے کے لیے اور آزادی کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ! صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ 30,000 غلام حضرت
عبد الرحمن بن عوف نے، پھر باقی اصحاب نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کائنات نے، باقی اصحاب پیغمبر کی زندگیاں دیکھیے. اور آج اگر دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں رہی ہے تو یہ کس کے دیے ہوئے نظام کا صدقہ اور صلہ ہے؟ غلاموں کو عملی طور پہ غلامی اب ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے لیے آداب بتائے لوگوں کو، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہنو. اللہ اکبر. وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھے اور آقا اس کو بھی کوڑے مارے کہ تم نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیا ہے، کیوں چھوا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا. تو آقا کہتا ہے نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں کہ میں غلام ہوں، کس سے کوڑے مارتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان غر کی غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر نہ چھو سکے. سنو، ایک بار نہیں 100 بار میلاد مناؤ، حضور کے ذکر میں دیوانگی کا اظہار کرو. جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا. کیا اس سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش تک نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ عظمت ہے کہ جو جوتا بھی نہ چھو سکی، اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے، پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا. انسانیت کا قافلہ پھٹک اور بہک کر جس منزل پہ گرا تھا اور جس اتھا گہرائی میں گرا تھا، اسے اگر نکالا ہے وہاں سے تو آمنہ کے لاد نے، میلاد والے رسول نے نکالا. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسی مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی. تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی. اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی. کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے، بلکہ میں ایک اور بات کروں، آپ کی اگر توجہ ہو، دنیا کے اوپر جہاں بھی تہذیب موجود ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہی، جہاں تہذیب، جہاں خیر کی کوئی قدر موجود ہے، وہ صدقہ ہے میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کو خیر دیا ہی حضور نے ہے، اسی چوکھٹ سے دور روشنیاں اور اجالے بٹے ہیں. اس لیے میلاد حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگنا ہے، اور ہم جولی پھیلا کے عرض گزار ہوتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صاحبان محبت، میں آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ صرف ایک دن یا ایک رات یا جھنڈیاں لگا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا. عقیدتوں کے یہ مظہر ہیں، الفتوں کے یہ رنگ ہیں، اور حضور کے ساتھ پیار کا یہ آہنگ ہے. اور یہ اہل اللہ اور جو ہے وہ حضور کے محبین کا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے. وہ عقیدتوں کے رنگ کو اپناتے رہے ہیں، لیکن کہیں آپ اس پہ نہ رک جائیں. اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کریں. وہ آقا جنہوں نے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی، صرف ایک دن کے پرجوش نعرے یا پرجوش خطاب حق ادا نہیں کرتا. ہمیں ساری زندگی آقا کریم کے نام لگانا پڑے گی. میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرماتے تھے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت. تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. آئیے یہ 1500 سالہ حضور کا جشن میلاد ہے. ہم عزم کریں کہ حضور جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے. زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں. بلکہ مجھے بڑی دیر کے بعد نازش قادری مرحوم کا شعر یاد آیا کہ کیا انہوں نے محبت کے جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے. مسے خام تو اس طرح سے کندن کر، ہے مسے خام تو اس طرح سے
کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر۔ تو ان کا طرز زندگی، ان کا بتایا ہوا طریقہ اس کے مطابق دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ بشر الکیفی لقاء الحبیب امام سیوطی کی ہے، تو اس میں ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں کل 18 سے 22 تک سفید بال، کسی کی سیرت بھی ایسی محفوظ نہیں اور کسی کی کا جو ہے وہ شمائل اور کسی کی صورت بھی ایسی بیان نہیں فرمائی گئی جیسے آمنہ کے لال کی سیرت اور صورت۔ حضور سرخ مہندی سے ان بالوں کو وسمہ کیا کر، اور ایک حضور کا عاشق تھا، اس کی بات داڑھی میں کچھ بال آئے تو اس نے بھی ان کو سرخ مہندی سے وسمہ کرنا شروع کیا۔ خیر انتقال ہو گیا تو نکیرین آئے، ایک نے پوچھا من ربک کا، تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اس سے پوچھتا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ تو میں اور آپ، ہمارا نقشہ، ہماری وضاحت، طرز زندگی، انداز زیست یہ بتائے ہم حضور کے غلام، کسی کو پوچھنا نہ پڑے۔ یار کسی سکھ کے بارے میں کبھی پوچھنا پڑا ہے کہ یہ سکھ ہے؟ اس نے اپنے گرو کو ایسا مانا ہے۔ حضرت کرما والے فرمایا کرتے تھے یار ذرا سکھوں سے ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لو، انہوں نے کس طرح اپنے گرو کو مانا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے یہ کس کا چیلا ہے۔ تو حضور کے غلاموں کو بھی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، حضور علیہ السلام کے انداز حیات پر ایسے عمل کرنا چاہیے، دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا عاشق آ رہا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کو حضور کے نام لگائیں، اور یہی میلاد کا پیغام ہے، اور میلاد کے اندر ہم یہی سیکھتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا طرز زندگی اور ہمارے شمائل، ہمارا نقشہ، ہماری صورت حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے عکس میں ہو۔ میرے حضرت کا ایک شعر ہے، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ اللہ ہمیں حضور کی راہوں کا مسافر رکھے اور اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب